الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس قرآن و سنت کی راہ سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، وہی لوگ منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے دلوں کی اصلاح. شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت پر بہت زور دیا گیا ہے. چنانچہ جا بجا بہت سے مقامات پر دلوں کو صحیح کرنے، دلوں کی اصلاح کرنے کی ہم کو تلقین کی گئی، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جو تمام اعضاء کا میں اس کی کو سرداری حاصل ہے، رئیس ہے، سمجھیے تمام اعضاء کا رئیس ہے یہ دل. اور کیونکہ اسی سے جب دل صحیح ہوتا ہے تو آدمی کے تمام اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، اور اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی بگڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دل کیا ہے؟ خیر و شر کا سرچشمہ ہے. یہاں اس سے خیر بھی نکلتا ہے، اور یہیں سے اگر دل صحیح رہا تو خیر کے دروازے کھلتے چلے آتے ہیں. اور اگر یہ دل خراب ہو جائے تو یہاں سے اسی سے کہ شر کے دروازے کھلتے چلے آتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مشہور حدیث ہے جس کو ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتڑا ہے کہ اذا صلحت، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور سن لو وہ ہے دل. اور یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا ہے کہ دلوں کا کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ کا دل یہ خراب ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جس طرح سے کہ دلوں کے ڈاکٹر، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون وحی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق یہ تمام باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح اور اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی پر بے شمار مواقع پر قرآن حدیث میں ہم کی تاکید کر رہے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم. اور ایک دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے تیری اطاعت پر طرف پھیر دے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ دعائیں دلوں کی ثابت قدمی اور دلوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پھیرنے کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم کے دل، سارے انسانوں کے دل
اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. یصرفھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو جیسا چاہے پھیرتے ہیں. جس کو ہدایت پر برقرار رکھنا چاہتا ہے ہدایت پر برقرار رکھتے ہیں، کسی کو ہدایت سے اس کو پھیر دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت پر. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہی نیک پرہیزگار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، نمازوں کا پابند ہوں، توحید پر قائم ہوں، فلاں ہوں. نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے. ثابت قدمی یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کو ہمیشہ ہدایت پر برقرار رکھے اور ثابت قدم رکھے، ہمیشہ نیکیوں پر، ایمان پر، اسلام پر ہم کو برقرار رکھے. ورنہ اگر کوئی آدمی اس کی دعا نہیں کرے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. اگر ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اس کی برقراری کے لیے اور اس کی ثابت قدمی کے لیے، اگر تو یہ نعمتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ چھین لے سکتا ہے. اگر ہم اس کی ناشکری کریں اور اس کا کما ہوا حق ادا نہ کریں تو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کی اور اطاعت و فرمانبرداری کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لے بھی سکتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اپنے معاشرے میں ارد گرد کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو بہت ہی نیک و پرہیزگار تھے، اطاعت و فرمانبردار تھے اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن کچھ پھر ایسے حالات ان کے ساتھ پیدا کہ وہ دین سے دور ہو گئے اور روگردانی کر لی. تو یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کیا ہم کو اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر برقرار رکھے اور ہم کو اسی لیے ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، بلکہ ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جو ہم کو دعا سکھلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. تو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے. ورنہ اگر ہم اس پہ غرور و تکبر کریں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس نعمت کو چھین لے سکیں. تو قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما دے، سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر مت لگا دے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہم کو ہدایت مل چکی ہے، جب ہم ہدایت پہ ہیں اس کے بعد ہم کو غلط راستے پہ ہم کو کیا ہے مت لگا دے. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں، بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہمارا دلوں کا حال کیسا ہے؟ نیک ہے، اطاعت گزار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یا ہم اس کے خلاف ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانچتے رہتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا رہتا ہے. تو ہمیشہ اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیشہ اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دل وہ دل ہے کہ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. تقویٰ یہیں پر یہیں ہے. دل کا تقوی کا تعلق بھی دل میں ہی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اشارہ کر کے اپنے دل کی طرف فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں. اور جب یہ تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا تو خود بخود ہمارے دلوں میں کی اصلاح ہوگی اور اللہ کے احکامات اور فرمانبرداری کی طرف ہماری کیا ہے توجہ ہوگی اور اسی کی طرف ہم کیا ہے رخ کریں گے. اور تمام عبادات کا بھی مقصد، اگر ہم تمام عبادات پر غور کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، نماز، روزہ، صدقات، زکوٰۃ، قربانی، تمام کے تمام عبادات کا مقصد بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر کیا ہے تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اسی طرح حج کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. تم توشہ اختیار کرو اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے. تو اور اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان سے مال
مالوں میں سے صدقہ اور زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرو، ان کو تزکیہ کرنے کا۔ تو اس کی یعنی روزوں کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور دیگر تمام عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عباداتیں مقرر فرمائی ہیں اس کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہے۔ اور کیونکہ اگر یہ دل ہمارے صحیح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جائیں۔ اگر یہ دل صحیح ہو جائے تو ہمارے آنکھ وہی دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا منظور ہوتا ہے، اور اگر ہمارا دل صحیح ہو جائے تو ہمارے کانوں سے وہی سنیں گے جو اللہ اور اس کے رسول دیکھنا پسند فرماتے ہیں، اور اگر ہمارے دل صحیح ہو جائیں گے تو ہم وہیں چل کر جائیں گے پیروں سے جہاں اللہ اور اس کے رسول جانا پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو ہم ہر بری چیز دیکھنے لگ جائیں گے، ہر خراب چیز ہم سننے لگ جائیں گے، کیوں؟ ہمارا دل خراب ہو۔ تو اس کا تعلق اس لیے دلوں کی اصلاح، دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مومنین کے دل ہمیشہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے کیا ہے لرزنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی صفت گنواتے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ انہیں دلوں کا نرم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا ہے، جس کے اندر دل کی نرمی، خشوع خضوع، انکساری، عاجزی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف کیا ہے اپنے آپ کو لگانا، یہ کیا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس بات کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو یہ مومن، یہ خاص جو مومن ہوتے ہیں ان کی صفت یہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص مومن بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ صفتوں سے نوازتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اور اللہ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے بعد ایک آیت یہاں جو ایک اہم آیت ہے دلوں کی اصلاح کے لیے اور دلوں کی درستگی کے لیے، ایک سورہ حدید کی شاید آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر، کیا مومنین کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ اللہ کے ذکر کے سامنے مطلب اللہ کے ذکر بھی کیا ہے، قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے سامنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے ہمارے دل نرم نہیں پڑ جائیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا مرنے کا وقت، سکرات کے عالم کا انتظار کر رہے ہیں، یا 60-70 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی طرف رجوع ہوں اور جب کریں گے، یا سکرات کے عالم میں جب فرشتے کو دیکھ لیں، موت کے فرشتے کو جب دیکھیں گے جب تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مومنین کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور ان کے دل نرم پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو کیا لگائیں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا ہے قرآن حدیث کی صورت میں، جو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا۔ وَلَا يَكُونُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا يَكُونُ، اور وہ لوگ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب جن کو یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی تھی، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان کے پر کیا ہے دین سے دوری کی ایک مدت، لمبی مدت گزر گئی، دین سے دوری کی ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے فاسق و فاجر ہیں۔ تو دین سے دوری کے نتیجے میں انسان کیا ہے اس کے دل سخت ہوتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دین سے کیا ہے دینی محفلوں میں اور دروس میں ہمیشہ شریک ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو دین سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کے دلوں پر غفلت اور لاپرواہی بڑھتے چلے جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو دین سے اور اسلام سے کیا ہے بالکل کیا ہے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ تو آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دینی احکامات سے، اسلام سے اور دروس سے اپنے آپ کو لگائیں گے تو آپ کے دلوں کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور آپ
کیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے. لیکن جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے، اور آج ہمارا حال تو کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بہت، لیکن ہم میں سے اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. نمازیں کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ کیا ہے اکثر تو کیا ہے صرف جمعہ کے نمازی ہیں، جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، یا کہ کبھی وقت مل گیا تو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایسی دین سے دوری اور کیا ہے ہمارے کو کیا ہے کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور دلوں پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے کیا دور ہو جاتا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس آیت میں جو دعوت فکر دے رہے ہیں، غور و فکر کرنے کی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دین سے، اسلام سے کتنا جوڑے رکھے ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم غفلت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہر شخص سے محاسبہ کریں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کا حساب کرو، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیں. اگر آج ہم ہر شخص اپنا حساب کرتے رہے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے حساب دینا آسان ہو جائے گا. لیکن آج غفلت میں زندگی گزارے گا تو اس کو کیا ہے وہاں پر اس کو سخت حساب دینا پڑے گا. ہر دن انسان اگر غور و فکر کر لے، اپنا حساب لے لے، سونے سے پہلے 5 منٹ غور و فکر کر لے کہ میں صبح سے شام تک کے میرے کیا اعمال تھے اور کیا کیا میں نے کیا تھا، نمازوں کی کتنی پابندی کیا تھا، سنتوں کا کتنا اہتمام کیا میں نے، کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کیا، کتنی خیانت کیا، کتنوں کو میں نے تکلیف دیا ہے، کتنوں کو میں نے زبان سے کیا ہے تکلیف. تھوڑا سا 5 منٹ سونے سے پہلے غور و فکر محاسبہ کر لے اپنے آپ کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا دن کل آئے گا تو وہ گزرے ہوئے دن سے کیا بہتر رہے گا. کیونکہ وہ اس نے جب محاسبہ کیا ہے تو اس کو خیال پیدا ہوگا اور فکر ہوگی صحیح کہ میں نے آج نہیں فلاں غلطی کی ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے دن وہ غلطی نہ دہرائی جائے. تو اس لیے کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے اپنے محاسبہ کریں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاں ہم کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور سخت وعید بھی ہے اس میں ہمارے لیے کہ جو اپنے آپ کو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہے ہیں اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ فاسق اور فاجروں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. کہ تمہارے کہ ایمان بھی کیا ہے تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دلوں جسم میں کیا ہے کمزور پڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. جس طرح سے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے اسی طرح کیا ہے ہمارا ایمان بھی کیا ہے کمزور ہوتا ہے. تو اس کو ایمان کی تجدید، تو اللہ فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبہم. تو تم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے. ایمان میں تازگی اور ایمان میں اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اور آپ کیا ہے دین سے جتنا زیادہ لگاؤ پیدا کریں گے، جتنا دین سے آپ کا تعلق رہے گا، اتنا زیادہ مساجد سے، دروس سے اور قرآن اور احادیث سے اپنے آپ کو جتنا آپ لگائیں گے تو آپ کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتے رہے گا اور ایمان میں تازگی پیدا ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بے شمار مثالیں دیتے رہتا ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح. تو ہمارے دل کس طرح سے مردہ ہو جاتے ہیں، جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک زمین کی بنجر زمین کی مثال دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک زمین جس کے اوپر پانی بارش نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے مردہ ہو جاتی ہے، وہ سوکھی ہو جاتی ہے، وہاں کے درخت سوکھ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ زراعت کے قابل بھی باقی نہیں رہتی ہے. لیکن اگر وہیں پر اگر بارش پڑ جاتی ہے تو پھر تھوڑی دیر میں کیا ہے وہ لہلانے لگ جاتے ہیں، گھاس اگتی ہے اور درخت اگنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کا معاملہ بھی اسی طرح قرار دیتے ہیں کہ اگر دلوں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کو کی طرف انہیں رجوع ہوتا ہے تو جس طرح سے زمین مردہ ہو جاتی ہے تو زمین اس کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اگر اس کے لیے کیا ہے ہماری اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہراور کر لیتا ہے تو اس کے دلوں میں کیا ہے تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، بنجار ہو جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد. قد بینا الآیات. تو ہم تم کو نشانیاں اسی طرح بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ تم کیا ہے سمجھو. یعنی اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں
ہم کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، بارش پڑی تو زمین کیا ہے لہلانے لگتی ہے، اگر نہیں پڑی تو درخت سوکھ جاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال قرآن میں ایسے مثال بے شمار جگہوں پہ بیان فرمایا، تو وہ کیا ہے ہمارے دلوں کی مثال ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے کہا کہ دنیا میں مختلف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہتے ہیں، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سخت ہوائیں چل رہی ہیں، بے شمار قسم کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو یہ کوئی بڑا عذاب نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ نشانیاں کیا ہے لوگوں کو ڈرانے اور سدھرنے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانہ بھیجنا۔ لیکن سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسانوں کا دل اگر سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جاتا ہے، اس پر غفلت اور لاپرواہی کے پردے پڑنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا ہے توجہ نہیں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کر رہے ہیں آپ کو بھلا دے رہے ہیں، جس کی نتیجے میں آپ کیا ہے فسق و فجور کی طرف چلے جا رہے ہیں اور لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم اس کے اعمال کو اسی کے مطابق کیا ہے اس کے لیے تمام راہ ہموار کریں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ آدمی جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا، اور وہ ضائع ہو جائیں گے انہوں نے جو کچھ نیک کام کیے تھے، وہ باطل ہو جائیں گے جو کچھ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ تو وہ انہیں دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑھ کر اور اس کی زیب و زینت کو سمجھ کر اور یہ سمجھ کے کہ یہی سب کچھ زندگی ہے، یہی سب کچھ ہمارا مقصد ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر ہم اگر آخرت کو بھلا دیں گے، جو آخرت کیا ہے خیر و ابقیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ، اور آخرت کیا ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی، جبکہ دنیا کیا ہے بہتر نہیں ہے، غلیظ دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے غلیظ ہے اور باقی بھی نہیں رہنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آپ کی کبھی بھی ہماری موت آ جا سکتی ہے، اور یہ دنیا کو سارے چیزیں، سارے کمائی وغیرہ، بینک بیلنس، دولت وغیرہ، جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو جو چیز بہتر ہے اور جو باقی رہنے والی چیز ہے ہمیشہ ہمیشہ، اس کی طرف آدمی کو توجہ دینا چاہیے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اور جو اس کو پرواہ نہیں کرتے، یعنی دنیا کی طرف لگے رہتے ہیں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے آپ میں فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فتکون لہم قلوب، تو ان کے لیے دل اگر ہوں تو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر زمین میں چلے پھرے تو عبرت کے بہت سارے سامان ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے پوزیشنوں پہ تھے، بادشاہ تھے، فلاں تھے، ان کے کوٹیاں تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے، لیکن موت آئی، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ چلتے پھرتے اور غور و فکر کرتے تو ان کے لیے اگر ان کے دل میں کیا جسم میں اگر دل ہے تو وہ دل سے کیا سمجھ سکتے تھے کہ یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے اگر کان ہے تو وہ اس کے ذریعے سمجھ سکتے، سن سکتے تھے، لیکن فإنها لا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، فإنها لا تعمى الأبصار، یقیناً نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہماری جو آنکھیں، چہرے پہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اندھی نہیں ہے، یہ اس آنکھ سے تو ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہم کو ہر چیز ساری چیزیں نظر آئیں، لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو ہمارے دلوں میں، دل کی آنکھیں کیا ہے اندھی اور بہری ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے سامنے کتنا بھی اس کے سامنے اچھی بات بتلائی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں کی اصلاح کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ دلوں کی اصلاح کرنا، کیونکہ اگر دل مردہ ہو جائے، دلوں پر غفلت پڑ جائے، تو ہمارے آنکھیں ہونے کے باوجود، کان تیز ہونے کے باوجود بھی ہم کیا ہے، ہم کو نہ حق بات سنے آئے گی، نہ حق بات ہم کو نہ کوئی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے دل کیا ہے اندھے ہو چکے ہیں، دل اس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا ہے اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور قیامت کے دن بھی
اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے یہ نیک اعمال کام آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تم اس دن کو یاد کرو جب کہ کیا ہے انسان کے کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن دنیا کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، اولاد کے پیچھے، بیوی بچوں کے پیچھے، اب ان کے اپنی آخرت کو تباہ کر کے ان کی دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہی ساری اولاد وغیرہ کیا ہم کو قیامت کے دن کوئی کام آئے گی؟ نہ ماں باپ کا آئیں گے، نہ کوئی دوسرے کو کام آئیں گے جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم پیچھے لگے رہتے ہیں۔ الا من اتى اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وہی جس فائدہ کس کو دے گا؟ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو، قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے، ایسا دل جو شرک اور بدعت سے دور ہو اور نفاق سے دور ہو، لوگوں کے حقوق کو چھینا نہ ہو، اور قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوگا، وہی کیا ہے اس کو آخرت میں کامرانی حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرمایا اللہ کے دلوں کا اطمینان اور قلب اگر حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اگر دلوں کا اطمینان، سکون، دلوں میں اطمینان حاصل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی، یعنی اللہ کا ذکر، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صرف ذکر کیا ہے سبحان اللہ نہیں، بلکہ آپ کی ساری زندگی کیا ہے صبح سے شام تک اللہ ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اذکار میں شامل ہے۔ اگر اس کا ہم اہتمام کریں گے تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ آخر میں ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما تصدع الحديد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دل، ہمارے دل بھی کیا ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت ذکر الموت، موت کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم کو کسی بھی لمحے مرنا ہے، اور 2 گز کی کوٹری میں بند اندھیری کوٹری میں ہم کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ فین ہوگا، اے سی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، نہ کھڑکی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر ہم کو دفن کر دیا جائے گا۔ ہمارے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے کیا دفنا دو، صبح میں فجر میں دفن ہو تو انتقال ہوا تو ظہر میں ملا دینے، ظہر میں دفنا دینے کی فکر میں کر رہے تھے، اور ہمارے پر منو مٹھی ڈال دے کے آ کے خلاص پوری پھر دنیا چلتے رہتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے ہم کو یہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے مرحلوں سے گزرنا ہے، خبر کے مرحلوں سے گزرنا ہے، سوال جواب ہونے والا ہے ہمارے کو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کثرت ذکر الموت سے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت، تو اس کے ذریعے کیا ہے ہمارے دلوں کا زنگ جو اللہ پڑ گیا ہے اس سے وہ دور ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کی تلاوت ہے اور موت کا کثرت سے ذکر کرنے سے کیا ہے ہمارے دلوں کی کیا جو زنگ اور غفلت اور لاپرواہی کے پردے چڑھ گئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو فساد اور شر پیدا ہو گیا ہے اس کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔